دوستو پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارتگ بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ پورن قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارتگ بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ پورن قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔
اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسماں ترگت اور سلیحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور سلیحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسماں خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور سلیحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور سلیحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین سلیحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور سلیحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسماں ترگت اور سلیحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور سلیحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسماں خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور سلیحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور سلیحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین سلیحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور سلیحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسماں ترگت اور سلیحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور سلیحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسماں خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور سلیحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور سلیحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین سلیحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے
کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بھیج کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آتش کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آتش نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ آتش ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بھیج کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آتش کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آتش نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ آتش ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بھیج کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آتش کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آتش نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ آتش ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔
اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارتغبائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ پورن قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارتغبائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ پورن قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارتغبائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا
کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آتش کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آتش نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ آتش ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آتش کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آتش نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ آتش ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں آتش کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آتش نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ آتش ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔
اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دوائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام عارض نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ عارض کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دوائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام عارض نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ عارض کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے
کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔
اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسماں ترگت اور سلیحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور سلیحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسماں خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور سلیحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور سلیحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین سلیحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور سلیحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسماں ترگت اور سلیحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور سلیحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسماں خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور سلیحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور سلیحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین سلیحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بیچ کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور سلیحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور سلیحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار، قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسماں ترگت اور سلیحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور سلیحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسماں خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور سلیحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور سلیحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین سلیحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے
کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بھیج کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بھیج کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔ دوستو، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ترگت اور اسلحان کا نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں عاطف کراچیسر کے ایک دکان میں موجود تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن کے ساتھ جانے والے سپاہی دکان میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عاطف نے عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انہیں شام کے وقت میرے پاس بھیج دینا۔ عاطف ان سب سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں اسلام اور اپنے ریاست پر شہید ہونے آئے ہیں۔ ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل کرانا ہے۔ ہم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ داخلی دروازے پر موجود سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروپ گورنر کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں پر حملہ کرے گا اور تیسرا گروپ آرس کے سپاہیوں کو داخلی دروازے پر آنے والے دشمن سپاہیوں کو روکے گا۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد ترگت اور اسلحان خاتون سے سب مل رہے تھے، سب انہیں دعائیں اور نیک خواہشات دے رہے تھے۔ ارطغرل ترگت کے کان میں کہتا ہے کہ صبح سویرے تو قلعے کے دروازے پر موجود رہو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم سردار۔ قلعے کے لوگ روایتی انداز میں رقص کر کے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی وقت آسما ترگت اور اسلحان کے خیمے میں چلی جاتی ہے اور زہر مٹکے میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف بہادر صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ترگت اور اسلحان اپنے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان ترگت کو مٹکے سے شربت فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس شربت میں آسما خاتون نے زہر ملا دیا تھا، پھر یہ دونوں شربت پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین کو پیک سرائے میں بیٹھے ترگت اور اسلحان کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اسلحان کو زہر کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں ترگت خیمے سے تڑپتا ہوا باہر نکلتا ہے اور ارطغرل صاحب ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دوسری خواتین اسلحان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھائی کہتا ہے کہ ان دونوں کو زہر دیا گیا ہے اور سمسا سے کہتا ہے کہ فوراً قبیلے جا کر میرے دعائیوں والا بیگ لے آؤ۔ بمسی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے کہ یہ کام آرس نے کیا ہے۔ ارطغرل صاحب ان کو چپ کراتے ہیں اور سپاہی بھیج کر حملہ رکوا دیتے ہیں۔